بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کی کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فعل مؤکد کا بیان، یہ قواعد الصرف حصہ اول ہے اور اس میں فعل مؤکد کا بیان جاری ہے۔ فعل مؤکد کی تعریف، فعل مؤکد کی صفر کہتے ہیں تو فرماتے ہیں وہ فعل ہے جس میں آنے والے زمانے میں تاکید کے ساتھ کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جیسے لیفعلن یا اما یفعلن، ضرور کرے گا وہ ایک مرد۔ تو فعل مؤکد میں آنے والا زمانہ فکس ہو جاتا ہے اور اس میں مؤکد کے ساتھ یعنی تاکید کے ساتھ کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جاتا ہے۔ فعل مؤکد بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں مضارع معروف و مجہول کے آخر میں نون تاکید اور شروع میں لام تاکید مفتوح یا اما داخل کرنے سے بنتا ہے، جیسے یفعلو سے لیفعلن یا اما یفعلن، اور یفعلو سے لیفعلن یا اما یفعلن۔ نون تاکید کی اقسام، نون تاکید دو طرح کا ہوتا ہے، نمبر ایک نون ثقیلہ، نمبر دو نون خفیفہ۔ نون ثقیلہ کی تعریف کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں وہ نون تاکید جو مشدد ہو۔ نون ثقیلہ کیا ہے؟ وہ نون تاکید جو مشدد ہو، جیسے لیفعلن، اگر نون تاکید مشدد ہے تو وہ نون ثقیلہ ہے۔ نون خفیفہ کی تعریف وہ نون تاکید جو ساکن ہو، یعنی اگر نون تاکید ساکن ہے تو وہ نون خفیفہ ہے، جیسے لیفعلن۔ نون ثقیلہ کے احکام، مضارع کے 5 مرفوع صیغوں کے آخر میں حرف علت واو یا یا ہو تو باقی رہتے ہیں، اور اگر حرف علت ہو تو یا سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ مضارع کے 5 مرفوع صیغوں کے آخر میں حرف علت واو یا یا ہو تو باقی رہتے ہیں، اور اگر حرف علت الف ہو تو یا سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو ایک قاعدہ یہ بیان ہوا، جیسے یدعو سے لیدعون، یرمی سے لیرمین، اور یخشا سے لیخشین۔ تو اگر آخر میں واو اور یا ہوگا تو باقی رہیں گے، اور اگر الف ہوگا تو وہ یا سے بدل جائے گا۔ نمبر 2، نون اعرابی والے 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی گر جاتا ہے، جیسے یضربانی سے لیضربانی۔ تو جو نون اعرابی جن 7 صیغوں میں آتا ہے، 4 تثنیہ کے، 2 جمع مذکر غائب و حاضر کے، 1 مؤنث حاضر کا، تو اس میں سے نون اعرابی گر جاتا ہے اور نون اعرابی کی جگہ یہ نون تاکید آ جاتا ہے۔ 2 صیغوں جمع مذکر غائب و حاضر کے آخر سے واو و جمع گر جاتا ہے، جیسے یضربون سے لیضربن اور تضربون سے لا تضربن، یعنی نون اعرابی تو گر ہی جائے گا لیکن ساتھ میں جو واو جمع ہے وہ بھی گر جائے گا۔ نمبر 4، ایک صیغہ واحد مؤنث حاضر کے آخر سے یا مخاطبہ گر جاتی ہے، جیسے تضربین سے لا تضربن، تضربین سے لا تضربن، یعنی جو نون اعرابی تو گر ہی جائے گا لیکن ساتھ میں جو یا اس سے ماقبل ہے وہ بھی گر جائے گی۔ نمبر 5، نون ضمیری والے 2 صیغوں میں کوئی عمل نہیں کرتا، البتہ نون ضمیری کے بعد الف کا اضافہ ہوتا ہے، جیسے یضربنا سے لا یضربنانی اور تضربنا سے لا تضربنانی، کیونکہ آپ نے شروع سے ہی پڑھا ہے کہ جو 2 صیغے جمع مؤنث غائب و حاضر کے ہیں جنہیں نون ضمیری کہا جاتا ہے ان میں کبھی بھی تبدیلی ہوتی ہی نہیں، تو اس لیے یہاں پر بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اب نون تاکید لانے کا طریقہ یہاں پر یہ ہوگا کہ اس نون کے درمیان میں اور اس نون کے درمیان میں الف کو قائم کر دیا جائے گا، جیسے آپ دیکھیں یضربنا سے لا یضربنانی تو بیچ میں الف قائم کر دیا گیا ہے، اور ایسے ہی تضربنا سے لا تضربنانی یہاں پر بھی الف کو بیچ میں لے کر آئے ہیں۔ اب یہاں سے فعل مؤکد بلام تاکید و نون تاکید ثقیلہ کی گردان بتا رہے ہیں، معروف اور مجہول کی۔ تو آئیے اس کو ایک بار پڑھتے ہیں۔ لیفعلن لیفعلانی لیفعلن، لتفعلن لتفعلانی لیفعلنانی، لتفعلن لتفعلانی لتفعلن، لتفعلن لتفعلانی لتفعلنانی، لافعلن لنفعلن۔ اب مجہول کی گردان کرتے ہیں، لیفعلن لیفعلانی لیفعلن، لتفعلن لتفعلانی لیفعلنانی، لتفعلن لتفعلانی لتفعلن، لتفعلن لتفعلانی لتفعلنانی، لافعلن لنفعلن۔ یہ گردان ہو گئی۔ نون ثقیلہ کے ماقبل حرف کا اعراب، اب نون ثقیلہ کے ماقبل جو حرف ہے
اس پر کیا اعراب رہے گا اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو یہ 4 طرح کا اعراب ہوگا، کبھی نون ثقیلہ کا ماقبل مفتوح ہوگا، کبھی الف ساکن ہوگا، کبھی مضموم ہوگا اور کبھی مکسور ہوگا۔ مفتوح کون کون سے صیغوں میں ہوگا؟ تو فرماتے ہیں مفتوح 5 مرفوع صیغوں میں نون ثقیلہ سے پہلے فتح ہوگا۔ 5 مرفوع صیغوں میں نون ثقیلہ سے پہلے فتح ہوگا۔ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر تثنیہ، واحد متکلم جمع متکلم، جو مرفوع صیغے تھے ان کے ماقبل نون ثقیلہ کے ماقبل ان 5 صیغوں میں فتح ہوگا۔ الف ساکن 6 صیغے، 4 تثنیہ اور 2 جمع مؤنث غائب و حاضر میں نون ثقیلہ سے پہلے الف ساکن ہوگا۔ تو یہاں پر بتا دیا کہ جو 6 صیغے جو ہیں 4 تثنیہ کے اور 2 جمع مؤنث غائب و حاضر جن میں الف آتا ہے، تو نون ثقیلہ سے پہلے الف ساکن ہوگا۔ آگے ہے مضموم 2 صیغے جمع مذکر غائب و حاضر میں نون ثقیلہ سے پہلے ضمہ ہوگا، کیونکہ ان کا ماقبل جو نون ثقیلہ سے پہلے جو واو تھا، نون اعرابی سے پہلے جو واو تھا وہ بھی گر چکا تھا، تو اس لیے اس واو کی مناسبت کی وجہ سے یہاں پر ضمہ کو لے کر آئیں گے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ یہاں سے واو گرا ہے۔ تو 2 صیغے جو جمع مذکر غائب و حاضر ہیں، یہاں سے نون ثقیلہ سے پہلے ضمہ ہوگا۔ مکسور 1 صیغہ واحد مؤنث حاضر میں نون ثقیلہ سے پہلے کسرہ ہوگا، کیونکہ یہاں سے یا حذف ہوئی ہے، تو یا حذف ہونے کی وجہ سے یہاں پر کسرہ کو باقی رکھیں گے تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ یہاں سے یا کو حذف کیا گیا ہے۔ تو یہ 4 طرح کے اعراب ہوئے نون ثقیلہ کے ماقبل۔ اب نون ثقیلہ کا خود کیا اعراب ہوگا؟ تو فرماتے ہیں نون ثقیلہ 2 طرح سے آتا ہے، کبھی مفتوح آئے گا، کبھی مکسور آئے گا۔ مفتوح کس میں آئے گا؟ 8 صیغے، 5 مرفوع، 2 جمع مذکر غائب و حاضر اور 1 واحد مؤنث حاضر میں نون ثقیلہ مفتوح ہوگا۔ 5 مرفوع صیغے جو پڑھے تھے، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم جمع متکلم، ان میں اور 2 جمع مذکر غائب و حاضر جن میں سے واو گرا تھا اور 1 واحد مؤنث حاضر جس میں سے یا گری تھی، ان کا جو نون ثقیلہ رہے گا وہ مفتوح رہے گا۔ مکسور 6 صیغے، 4 تثنیہ اور 2 جمع مؤنث غائب و حاضر میں نون ثقیلہ مکسور رہے گا، یعنی جن صیغوں میں الف آتا ہے ان صیغوں میں جو ہے نا نون ثقیلہ کیا رہے گا؟ مکسور رہے گا۔ اب آئیے تمرین کو حل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ہمارے پاس تمرین ہے، درج ذیل فعل مضارع معروف کے صیغے سے فعل مؤکد بعلامت تاکید و نون تاکید ثقیلہ معروف، اور فعل مضارع مجہول کے صیغے سے فعل مؤکد بعلامت تاکید و نون تاکید ثقیلہ مجہول کی گردان لکھیں اور یاد کریں۔ آسان طریقہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مضارع معروف جو یہاں پر لکھا ہوا ہے یحذف، اس سے ہمیں جو ہے لام تاکید و نون تاکید ثقیلہ بنانا ہے معروف، اور جو مجہول کی گردان، مجہول کا جو صیغہ لکھا ہوا ہے مضارع مجہول کا، اس سے ہمیں جو ہے لام تاکید نون تاکید ثقیلہ مجہول بنانا ہے۔ تو آئیے پہلے اس سے معروف بناتے ہیں۔ تو یوں بنے گی لیحذفن، لیحذفن، لیحذفان، لیحذفن، لتحذفن، لتحذفان، لیحذفنان، لتحذفن، لتحذفان، لتحذفن، لتحذفن، لتحذفان، لتحذفنان، لاحذفن، لنحذفن۔ اب اس سے مجہول کی گردان کریں گے تو ہوگی لینشدن، لینشدان، لینشدن، لتنشدن، لتنشدان، لینشدنان، لتنشدن، لتنشدان، لتنشدن، لتنشدن، لتنشدان، لتنشدنان، لانشدن، لنشدن۔ تو یہ الحمدللہ ہماری گردان ہو گئی۔ اب آئیے سوال نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے درج ذیل فعل مضارع سے فعل مؤکد بعلامت تاکید و نون تاکید ثقیلہ بنائیں اور فعل مؤکد کو فعل مضارع میں تبدیل کریں۔ تو یہاں پر ہمیں کرنا یہ ہے، جہاں جہاں مضارع کے صیغے دیے گئے ہیں ان کو مؤکد بنانا ہے، اور جہاں مؤکد کے صیغے دیے گئے ہیں انہیں فعل مضارع سے تبدیل کر دینا ہے۔ تو جیسے یحمسو ہے، یحمسو سے ہم فعل مؤکد بعلامت تاکید و نون تاکید ثقیلہ بنائیں گے تو وہ بنے گا لیحمسن۔ کیا بنے گا؟ لیحمسن بن جائے گا۔ آگے اس کے بعد ہمارے پاس فعل مضارع کا صیغہ ہے تقفزنا، اس سے ہم بنائیں گے تو ہو جائے گا لتقفزنان۔ کیا ہو جائے گا؟ لتقفزنان۔ اس کے بعد ہمارے پاس مؤکد کا صیغہ دیا گیا ہے لترقدن، تو اس سے اگر ہم بنائیں گے تو ہو جائے گا ترقدون، ترقدون۔ اور لتلعقان جو دیا ہے یہ ہمارا فعل مضارع بن جائے گا، لتلعقان دیا ہے یہ بن جائے گا تلعقانی، تلعقانی۔
اب سوال نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں. سوال نمبر 3 ہے درج ذیل جملوں کا ترجمہ کرتے ہوئے فعل مؤکد بلام تاکید و نون تاکید ثقیلہ معروف و مجہول کا صیغہ بیان کرے. تو یہاں پر کچھ جملے دیے گئے ہیں عربی میں 2، ان کا پہلے ترجمہ کرنا ہے پھر صیغہ بیان کر دینا ہے. جیسے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس جملہ ہے لَتَنْصُحَنَّ فَاطِمَةُ أُخْتَهَا. اس کا ترجمہ ہوگا فاطمہ اپنی بہن کو ضرور نصیحت کرے گی. فاطمہ اپنی بہن کو ضرور نصیحت کرے گی. یہ صیغہ واحد مؤنث غائب فعل لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ معروف ہے. واحد مؤنث غائب فعل لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ معروف ہے. آگے ہے لَيُقْبَلَنَّ دُعَاؤُهُ. اس کا ترجمہ ہے ضرور قبول کی جائے گی اس کی دعا. ضرور قبول کی جائے گی اس کی دعا. یہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت مجہول ہے. واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت مجہول ہے. اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے درج ذیل مصادر سے صیغے کے مطابق فعل لکھیں. یہاں پر جو ہے 2 مصدر دیے جا رہے ہیں. ان مصدر کو دیکھتے ہوئے یہ صیغے کو دیکھتے ہوئے ان مصدر سے فعل تیار کر کے ہمیں یہاں پر بنانا ہے. جیسے طرادن یہ مصدر ہے، اس سے ہمیں بنانا کیا ہے؟ صیغہ واحد مؤنث حاضر فعل مؤکد بلام تاکید و نون تاکید ثقیلہ معروف. یہ طرادن یاد رکھیں سمع یسمعو سے ہے. یہ اس سے ہمارا جو ہے یہ بنے گا لتطردن یہ بن جائے گا. یعنی صیغہ واحد مؤنث حاضر فعل مؤکد بلام تاکید و نون تاکید ثقیلہ معروف بنے گا لتطردن. آگے قذف ہے، یہ ضرب یضرب سے ہے. اس سے ہمارا صیغہ تثنیہ مذکر غائب فعل مؤکد بلام تاکید و نون تاکید ثقیلہ مجہول بنانا ہے، جو کہ بن جائے گا لیقذفنانی. کیا بنے گا؟ لیقذفنانی بن جائے گا. نہیں، صیغہ تثنیہ مذکر غائب فعل مؤکد بلام تاکید بنانا ہے تو بنے گا لیقذفانی بنے گا لیقذفانی. آگے سوال نمبر 5 ہے درج ذیل ترجمے کے مطابق صیغہ اور فعل لکھیں. یہاں پر ہمیں ترجمہ دیا جا رہا ہے، اسی کو دیکھتے ہوئے صیغہ لکھنا ہے اور پھر فعل لکھنا ہے. جیسے کہ ضرور نچوڑے گی تم سب عورتیں. ضرور نچوڑو گی تم سب عورتیں. تو عصر معنی نچوڑنا آتا ہے جو کہ ہے ضربہ یضربو سے. یہ پہلے صیغہ جو ہے یہ جمع مذکر حاضر لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ معروف ہے اور اس کا فعل بن کے تیار ہوگا لتعصرنانی. آگے ہے ضرور پھیرے جائیں گے وہ 2 مرد. صرف مصدر پھیرنا آتا ہے جو کہ ضربہ یضربو سے ہے اور صیغہ بنانا ہے. صیغہ جو ہوگا یہ وہ ہوگا تثنیہ مذکر غائب فعل لام تاکید و نون تاکید ثقیلہ مجہول. تثنیہ مذکر غائب فعل لام تاکید و نون تاکید ثقیلہ مجہول اور یہ بنے گا لیصرفانی. اس کے بعد سوال نمبر 6 ہمارے پاس ہے درج ذیل آیات حدیث اور شعر میں فعل مؤکد بلام تاکید و نون تاکید ثقیلہ کی پہچان کر کے صیغہ اور ترجمہ بیان کریں. یہاں پر ہمیں کچھ آیتیں حدیثیں اور شعر دیے جائیں گے، ان میں ہمیں بتانا ہے کہ لام تاکید و نون تاکید ثقیلہ کون سا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے اور اس کا صیغہ کیا ہے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس ایک ہے آیت کریمہ وَرَبِّ لَتُبْعَثُنَّ. اس میں لَتُبْعَثُنَّ جو ہے یہ فعل مؤکد ہے. اس کا ترجمہ جو ہوگا وہ یہ ہوگا ضرور اٹھائے جاؤ گے تم دوبارہ. ضرور اٹھائے جاؤ گے تم دوبارہ سب مرد. ایسے بھی کر سکتے ہیں، یا ضرور اٹھائے جاؤ گے دوبارہ تم سب مرد، یہ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ صیغہ جمع مذکر حاضر بلام تاکید و نون تاکید ثقیلہ مجہول ہے. یہ صیغہ جو ہے جمع مذکر حاضر بلام تاکید و نون تاکید ثقیلہ مجہول ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. تو یہاں پر لاقعدن جو ہے یہ ہمارا فعل مؤکد ہے اور اس کا ترجمہ ہوگا ضرور بیٹھوں گا میں. ضرور بیٹھوں گا میں. یہ صیغہ جو ہے واحد متکلم لام تاکید و نون تاکید ثقیلہ مجہول ہے معروف ہے
واحد متکلم لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ معروف ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے لیدخلن بشفاعت عثمان 70,000 کلہم قد توجبون نار الجنت بغیر حساب۔ تو یہاں پر لیدخلن جو لفظ آیا ہے یہ فعل مؤکد ہے اور اس کا ترجمہ ہے ضرور ضرور داخل ہوگا وہ ایک مرد، ضرور ضرور داخل ہوگا وہ ایک مرد۔ یہ واحد مذکر غائب ولام تاکید بنون تاکید ثقیلہ معروف ہے۔ یہ صیغہ جو ہے واحد مذکر غائب ولام تاکید بنون تاکید ثقیلہ معروف ہے۔ اس کے بعد جو ہے لأجعلن سبیل الیأس لی سبلنا ما عشت منک ودار الحجر اوتانا۔ یہ صیغہ اس میں جو ہے فعل مؤکد جو ہے لأجعلن ہے اور اس کا ترجمہ ہوگا ضرور ضرور بناؤں گا میں، ضرور ضرور بناؤں گا میں۔ یہ واحد متکلم بلام تاکید بنون تاکید ثقیلہ معروف ہے، یہ واحد متکلم بلام تاکید بنون تاکید ثقیلہ معروف ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔